السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کسی بھائی صاحب نے بھیجا ہے کہ بخاری صاحب نے تمام احادیث جو درج کی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر تصدیق کر کے لکھی ہیں، اور تمام علماء کرام جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں۔ میرا بھائی دیکھیں، ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ ہر اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ جو قرآن پاک کہتا ہے اس کی مخالفت میں جو بھی حدیث ہو یا کسی کا قول ہو، یہ سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں، قرآن کی مخالفت میں متفق ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں، جو جادو والی حدیثیں بخاری صاحب نے لکھی ہیں، 6 احادیث جلد نمبر 2 میں ہیں، کوئی تیسری جلد میں ہے، کوئی پہلی جلد میں، تو سب علماء متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 500 دوسری جلد آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کہانی اس نے بخاری صاحب نے لکھی ہے، اور 276 نمبر حدیث پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا تھا، آپ کو یاد کچھ نہیں رہتا تھا۔ اس طرح بڑی ہی من گھڑت کہانی لکھی ہے۔ حدیث نمبر 500 پڑھ لیں، اور باقی بھی 6 حدیثیں اس نے لکھی ہیں، اور سب مولوی متفق ہیں کہ واقعی سرکار پر جادو ہو گیا تھا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ فرقان میں آپ 8 اور 9 نمبر آیت پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا، یہ ظالم ہیں، جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح پھر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، تو اس کی اگلی آیت میں بھی سرکار اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، میرا نبی غالب رہے گا۔ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، وہ نبی ہیں، اور سرکار سید المرسلین ہیں، آپ مغلوب ہو گئے۔ یہ لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کی ایک انہوں نے پوری کہانی لکھ دی ہے، تو اب اس پر یہ متفق ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، یہ مولوی سارے متفق ہیں۔ آگے اور حدیث دیکھ لیں، 1029 نمبر حدیث ہے، دوسری جلد میں، یہ 528 صفحہ ہے اس کا، تو اس میں لکھتے ہیں یہ کہ ایک بندر کو باندر جو ہیں وہ رجم کر رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں، کیونکہ بندر نے زنا کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں، اس بندری کو سنسار نہیں کر رہے جس نے زنا کروایا ہے۔ تو بھائی یہ تو پورے جوڑے کے لیے حکم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی اسلام میں سزائیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، نہ کہ جانوروں کے لیے بھی ہیں۔ کیا اسلامی قانون جو ہے یہ جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ حرام حلال میں تو اس کے بارے میں موجود ہے کہ کون سا جانور حرام ہے، کون سا حلال ہے۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ ثواب بھی کرتے ہیں، ان کے گناہ پر ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور جو چوری کسی کا گھاس کھا لے تو اس کا پاؤں کاٹیں گے دایاں۔ بھائی یہ کیسی باتیں ہیں؟ اب یہ سارے کہتے ہیں یہ سرکار سے پوچھ کر لکھی ہیں۔ اب یہ جو قرآن کے خلاف احادیث ہیں، یا اس طرح کی من گھڑت جو جانوروں کو بھی سنسار کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، تو اس نے کیسے یہ پوچھ کے لکھی ہیں؟ کیسے سرکار نے تصدیق فرما دی ہوگی؟ کیونکہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، سارا دین آپ پر نافذ ہوا، قانون آپ نے بتایا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، تو اب جانوروں کا تو کہیں نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ کاٹیں، لیکن یہ بخاری صاحب نے لکھ دیا ہے کہ بندر کو سنسار کیا، اور باقاعدہ پوری کہانی لکھی ہے۔ اب اس طرح اور اس کے جھوٹ دیکھیں، یہ اسی میں دوسری جلد میں 1197 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت کوئی بھی بدری صحابی نہ رہا، سب فوت ہو گئے تھے۔ اب کتنا بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد
رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، یہ سارے بدری صحابی ہیں، اور یہ سب موجود تھے۔ اور بعد میں کتنا عرصہ یہ جو معاویہ سے جنگیں ہوتی رہیں تو اس میں کتنے بدری صحابی موجود تھے، علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اس طرح بھائی اس کے سارے جھوٹ ہی جھوٹ ہیں، بہت کم حدیث ہیں جو صحیح ہیں۔ اب تو سارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ طاہر قادری وغیرہ بھی اب تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں کوئی 25% حدیث ہیں جو صحیح ہیں، باقی 75% حدیث جو ہیں وہ کوئی من گھڑت ہیں، کوئی ایسے ہی اس نے بنائی ہوئی ہیں، یا اس نے ایسے لوگوں سے روایتیں لے لیں، یہودیوں سے یا جھوٹے لوگوں سے۔ اور بہت حدیثیں ہیں جو اس کی ایسے ہی غلط ہیں۔ یہ چند کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں۔ اور اس میں پہلی جلد میں 229 نمبر حدیث، یہ وحید و زمان علامہ صاحب کا ترجمہ ہے، حدیث نمبر 229 ہے۔ تو اس میں کتنی یہ بے شرمی والی بات لکھتا ہے کہ عورت کی منی پاک ہے، اس کی شرمگاہ کا پانی بھی پاک ہے۔ تو بھائی یہ دیکھے تو یہ کیا یہ حدیث ہو سکتی ہے؟ سرکار اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ اور پھر 234 نمبر حدیث دیکھ لیں، یہ لکھتا ہے کہ حلال جانور کا پیشاب اور گوبر اور لید وغیرہ بھی پاک ہے۔ تو اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے باڑے میں، اس کے فارم میں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہیں؟ یہ تو حدیثیں ہی نہیں ہیں، ان کا معیار ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہو۔ سرکار کی توہین کرتا ہے یہ شخص۔ آگے دیکھیں، اور 430 نمبر حدیث دیکھ لیں، پہلی جلد میں وحید و زما کا ترجمہ ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی چوری ہو گئی تھی، ہار چوری ہو گیا تھا، تو انہوں نے ایک لونڈی کی تلاشی لی اور اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ نعوذ باللہ، صحابہ پر کتنا بڑا الزام ہے، کیا اتنا گھٹیا کام صحابہ کرتے تھے؟ اور پھر 504 نمبر حدیث دیکھ لیں، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں کہ کسی اجنبی عورت کو پکڑا اور ایک صحابی نے اور اس کے بوسے لے لیے۔ وہ خوبصورت تھی، صحابی رہ نہ سکے، اس کے بوسے لے لیے، اور پھر سرکار سے جا کر عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سرکار مجھ سے یہ عمل ایسے ہو گیا ہے، ایک عورت بہت مجھے خوبصورت لگی اور اس کو میں نے پکڑا اور اس کے بوسے لے لیے، زنا نہیں کیا، بوسے لیے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو اور میں کوئی حرج نہیں، یہ نمازیں ایسے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی سرکار یہ صرف میرے لیے ہے، یعنی یہ پیکج جو ہے یہ میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری ساری امت کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جس مرضی عورت کے غیر محرم عورت کے جو خوبصورت لگے اس کے بوسے لے لو اور نمازیں پڑھتے رہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ اب ان کو کیسے سمجھیں بھائی کہ کیا یہ حدیثیں ہیں؟ اب پھر دیکھیں سرکار کا عمل جو ہے سرکار کے حکم کے خلاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس میں یہ حدیث بھی لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 222 نمبر حدیث پہلی جلد، یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، 222 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو نہ منہ کرو نہ پشت کرو۔ تو یہ اس میں ثابت کر رہا ہے کہ 145 نمبر حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی طرف پیٹ کر کے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کسی کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرو۔ تو یہ اسی حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں بخاری صاحب کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر چڑھے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دیکھ رہے تھے کہ سرکار 2 اینٹوں پر بیٹھے کعبے کی طرف پشت کر کے وہ پیشاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ اجازت دیتے تھے کہ ان کے گھر میں جاتیاں لگاؤ؟ تو اس طرح کی بھائی یہ حدیثیں کیا یہ تو
بالکل کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو کسی شریف آدمی کا قول بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ اس نے اپنی حدیثوں میں، اور بہت ایسی حدیثیں ہیں، اس کا غور مطالعہ کر لیں آپ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر لکھتا ہے 248 نمبر حدیث میں کہ پیشاب سے رنگے ہوئے کپڑے جو ہوں ان کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہیں۔ اب پیشاب کیسے پاک ہو گیا بھائی؟ اس سے رنگے ہوئے کپڑے کیسے پاک ہو جائیں گے؟ ان کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب میں رنگتا ہی کون ہے؟ یہ کیکر کے ساک جو ہے اس میں اس کے چھلکے سے رنگ بناتے ہیں عام طور، یا پتھروں کے رنگ بنتے ہیں تو کیمیکل ڈالتے ہیں، ان سے رنگے جاتے ہیں۔ تو یہ لکھ رہا ہے حدیث 248 نمبر حدیث کے پیشاب سے رنگے ہوئے کپڑے جو ہوں اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی من گھڑت اس نے بھائی بے شمار حدیثیں لکھی ہیں۔ اب تو انٹرنیشنل تجزیے جو ہیں اس میں بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی 25% حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، باقی سب ایسی اس نے روایت من گھڑت لکھی ہیں، اور یہودیوں نے اس کو لکھائی ہیں، تو اس کو غور کرنے کی شاید عادت نہیں تھی، یا اس کو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ قرآن کے خلاف بھی کتنی حدیثیں ہیں، جیسے یہ جادو والی حدیث ہے، اور سارے مولوی متفق ہیں۔ اسی طرح سجدہ تعظیم والی جو آیتیں ہیں ان کا بھی انکار ہے، اور یہ اس پر بھی اعتراض لکھتا ہے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ سجدہ تعظیم فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، تو اب اس کو ناجائز کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر فرشتے تو نعوذ باللہ سارے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ جو ہیں وہ تو پھر مشرک ہو گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا انہوں نے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی ملوث کر دیا انہوں نے کہ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھ لیں 100 نمبر آیت سورہ یوسف قرآن پاک میں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی سجدہ کر رہی ہیں، اور آپ کے بیٹے 11 وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی منع نہیں فرما رہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے میرے باپ، 3 نمبر آیت میں دیکھ لیں کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا، تو یہ اس کے انکار پر بھی متفق ہیں۔ تو قرآن کے خلاف کتنی احادیث انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور سارے ہی مولوی اس پر متفق ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث میں ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا سورۃ روم میں کہ فرقے نہیں بناؤ، جو فرقے بناتے ہیں یہ گمراہ ہیں، اور پیچھے فرمایا سورۃ بقرہ میں ولا تفرقوا، اور فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹو، لیکن یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار میں کہ یہ سارے دوست کی ہیں، اور یہ سارے دوست کی مل کر یہ جو ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں بخاری وغیرہ، اور امام ہیں جن کو کہتے ہیں فقہ کے امام، یہ سارے بھائی فرقوں کے مولوی تھے، اور فرقے سارے جو ہیں وہ دوست کی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے خلاف یہ مولوی سارے ہی متفق ہیں۔ اسی طرح یہ بخاری پر بھی متفق ہیں، اور اپنے پاس سے من گھڑت بنا لیا کہ وہ سرکار سے تصدیق کر کے پھر لکھتا تھا حدیثیں، اور اب میں نے کتنی عرض کر دی ہیں کہ یہ دیکھ لیں قرآن کے ہی خلاف ہیں، تو سرکار نعوذ باللہ کیا اس کی تصدیق فرماتے ہوں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میرا ہی کلام ہے؟ اللہ کا نبی جو اس پر کتاب نازل ہو اس کی مخالفت نہیں، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کی تبلیغ فرماتے تھے، اور اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بخاری نے کتنی حدیثیں قرآن کے خلاف لکھی ہیں، اور مولوی سارے متفق ہیں۔ کیوں متفق ہیں؟ کیونکہ سرکار میں 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، تو اب دوست کی اسی لیے ہیں کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول
قرآن و حدیث کی سمجھنے کی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔